اگر بیٹا بیٹی دونوں ہیں تو جائیداد کی ڈسٹریبیوشن اس طرح ہوگی کہ بیٹے کو بیٹی سے ڈبل حصہ ملنا چاہیے. بیٹی کو 20 لاکھ مل رہے ہیں تو بیٹے کو 40 لاکھ ملنے چاہیے. یہ قرآن میں واضح طور پر آ گیا. اگر بیٹا نہیں ہے میت کی صرف بیٹیاں ہیں ایک سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، جو مرنے والے نے جائیداد چھوڑی ہے اس کا 2/3 66.66% ان بیٹیوں کو جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بیٹی ہو مرنے والے کی فَلَهَا النِّصْفُ، تو کل جائیداد کا آدھا حصہ اس ایک بیٹی کو دیا جائے گا. ولی ابویہ، اور ماں باپ کے لیے، مرنے والے کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد منہما السدس، ماں باپ میں سے ہر ایک کو جائیداد میں سے چھٹا حصہ دیا جائے گا 1/6. اس جائیداد میں سے جو مرنے والے نے چھوڑی ہے، اگر اس مرنے والے کی کوئی اولاد ہو تو اگر مرنے والے کی اولاد ہے اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو مرنے والے کی جائیداد میں سے ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور ابا جی کو بھی چھٹا حصہ ملے گا. تو بیٹا بیٹی ہیں تو اس طرح تقسیم ہوگی کہ بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو آدھا. صرف بیٹیاں ہیں تو 2/3 بیٹیوں کو ملے گا. اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو آدھی جائیداد بیٹی کو ملے گی. اور میت کے ماں باپ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر اس مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں باپ کو ملے گا چھٹا حصہ. یہ میں صرف آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سب کے ذہنوں میں یہ شعور ہو کہ ابا جی کے پیسے اپنی مرضی سے ڈیوائیڈ نہیں کرنے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح آیتیں ذکر کر دی ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ابا جی انتقال کیے، چلو بھائی 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، جائیداد ڈیوائیڈڈ بائی 5. یہ ڈیوائیڈڈ بائی 5 قرآن کی واضح آیت کے خلاف ہے کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملنا ہے، بیٹے کو پورا حصہ ملنا ہے. تو ایک شعوری اعتبار سے یہ آیتیں ہر بندے کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ابا جی کا انتقال ہو تو مفتی صاحب سے فتویٰ لے کے تقسیم کریں. اپنی طرف سے ہوشیاریاں کرنا، یہ ایک بندے کو زیادہ مال دے دے گا اور دوسرے بندے کو کم مال دے دے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کی میراث کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دیتا ہے.